مختصر حمد و ثنا کے بعد ہماری گفتگو تربیت اولاد کے حوالے سے جاری ہے۔ ہم تمام دوست احباب یہ چاہیں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں والدین اولاد کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، اساتذہ اپنے شاگردوں کی طرف سے جو ذمہ داریاں ان پر عائد ہوتی ہیں اس کی طرف توجہ کریں، اور ریاست اپنی جو شہری ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرتے ہوئے اپنے تمام باسیوں کی تعلیم اور تربیت کا پورا اہتمام کریں۔ آج تربیت اولاد کے حوالے سے جو گفتگو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے وہ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کی روشنی میں۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کچھ سبق آموز نصیحتیں کر رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مثال بنا کر انہیں ہمارے سامنے قیامت تک کے لیے رقم کر دیا ہے۔ اب ہم تمام مسلمان اللہ رب العالمین کی جو پسند ہے اس کا پورا خیال رکھتے ہوئے اپنی اولاد کی، اپنے شاگردوں کی، اپنے شہر کے باسیوں کی اسی طرح تربیت کریں جس طرح خالق اور مالک چاہتا ہے۔ عرب تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے لقمان ان کے ہاں ایک حکیم اور دانا شخصیت گزرے ہیں۔ شعراء جاہلیت امرؤ القیس، لبید، عاشا، طرفہ، ان کے کلام میں لقمان کا حوالہ ملتا ہے، بلکہ عرب ہسٹری یہ بھی اشارہ کرتی ہے کہ کچھ پڑھے لکھے سنجیدہ قسم کے لوگ ایسے تھے جن کے پاس صحیفہ لقمان یعنی لقمان حکیم کے جو ذرعی اقوال تھے وہ مجموعے کی شکل میں موجود تھے۔ مؤرخین کا اس بارے میں ضرور اختلاف ہے کہ یہ حبشی تھے یا قوم عاد کے بقایا میں سے تھے۔ ان کا مسکن یمن میں تھا اور یمن میں ان کو اور ان کے خاندان کو بڑی وجاہت حاصل تھی، بڑا مقام حاصل تھا۔ لیکن عرب لٹریچر اس بات میں بالکل واضح ہے کہ لقمان نامی ایک حکیم، ایک دانا شخصیت عرب تاریخ کے اندر گزری ہے، جس کا حوالہ شعراء جاہلیت۔ یاد رکھیے قرآن کی جو اصل لغت ہے وہ شعراء جاہلیت کا کلام ہے، اور جس عالم کو جاہلیت کے زمانے کی شاعری پر عبور حاصل ہے وہ قرآن کا بہترین معنی کر سکتا ہے، وہ قرآن کا بہترین مفہوم بتا سکتا ہے۔ تو شعراء جاہلیت باقاعدہ لقمان حکیم کا حوالہ اپنے اشعار میں دیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تاریخ عرب کی ایک ہستی اٹھائی جو نبی نہیں ہے، صرف ایک عقل مند انسان ہے، اور قرآن کا حصہ اسے بنا دیا تاکہ ہم اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ اب لقمان حکیم نے جو نصیحتیں اپنے بیٹے کو کر رکھی ہیں وہ ہم بڑے دل دماغ کے ساتھ سنتے ہیں، بڑے جذبہ ہمدردی کے ساتھ سنتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری رہنمائی فرمائے اور ہم ان قرآنی اصولوں پر اپنی اولاد کی تربیت کر سکیں،
اپنے شاگردوں کی تربیت کر سکیں اور اپنی ریاست کے شہریوں کی تربیت کر سکیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ لقمان نے کہا اپنے بیٹے سے، جبکہ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے کہ بیٹا شرک نہیں کرنا، شرک ظلم عظیم ہے۔ یہاں ایک لفظ کی طرف ضرور اشارہ کرنا چاہوں گا اور آپ کی توجہ حاصل کرنا چاہوں گا، وہ ہے وَهُوَ يَعِظُهُ۔ وعظ یعظ عربی میں کہتے ہیں کسی بھی کام کی خوبی کی طرف کسی کو متوجہ کرنا یا کسی کام کی خامی کی طرف کسی کی توجہ کرنا، اور اس خامی یا خوبی کی طرف توجہ اس لیے دلائی جاتی ہے کہ سننے والے کا دل نرم ہو جائے۔ تو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو شرک کی قباحتوں کی طرف توجہ دلائی تاکہ اس کا دل نرم پڑ جائے، موم پڑ جائے کہ بیٹا شرک نہیں کرنا، شرک ظلم عظیم ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے والدین کی پہلی ذمہ داری، اساتذہ کی پہلی ذمہ داری، ریاست کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شرک کے حوالے سے اپنی اولاد کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے شہریوں کو متنبہ کرے، خبردار کرے۔ اب وہ کہانیوں کی شکل میں بھی، یعنی عمر کے لحاظ سے کہانیوں کی شکل میں بھی توحید اور شرک بتایا جا سکتا ہے، واقعاتی انداز میں بھی شرک کو بتایا جا سکتا ہے، مثالی انداز میں بھی شرک کی قباحت اور توحید کی خوبی کو بچوں کے سامنے، افراد کے سامنے، لوگوں کے سامنے رکھا جا سکتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کا ایک انعام دیکھیں، جو بچہ پیدا ہوا ہے خالق ارض و سما کی طرف سے کیا خوبیاں لے کر پیدا ہوا ہے۔ پہلے دن کا بچہ اشارے سمجھتا ہے، تیسرے دن کا بچہ رسپانس دیتا ہے، بچہ جب 4 ہفتے کا ہو جاتا ہے تو اب وہ بولنے کے لیے کچھ منہ بگاڑا کرتا ہے۔ اگر آپ اسے محبت اور پیار دیں گے تو وہ مسکرائے گا، اگر آپ جھڑکیں گے تو وہ ڈر جائے گا، خوف زدہ ہو جائے گا۔ جب بچہ 6 ہفتے کا ہوتا ہے تو اب وہ اپنے سے بات کرنے والے کو دیکھ کر خود مسکراتا ہے، سر ہلاتا ہے، منہ سے ووں ووں کی آوازیں نکالا کرتا ہے۔ اور جب بچہ 2 مہینے کا ہو جاتا ہے تو ہنسنا اس کا معمول ہوا کرتا ہے۔ یہی بچہ جب 24 ہفتے کا ہوا کرتا ہے تو 24 ہفتے میں یہ بچہ منہ سے کچھ الفاظ نکالنا شروع کر دیتا ہے، اپنے نام کو پہچان لیا کرتا ہے، اپنی باہیں آپ کی طرف پھیلا دیا کرتا ہے کہ مجھے اٹھا لو۔ جب بچہ 36 ہفتے کا ہوا کرتا ہے تو اب وہ نو بھی سمجھتا ہے، یس بھی سمجھتا ہے، اب وہ ہاں بھی سمجھتا ہے، نہ بھی سمجھتا ہے۔ بچہ جب 44 ہفتے کا ہوا کرتا ہے تو اب وہ منہ سے کچھ الفاظ نکال سکتا ہے، اللہ کہہ سکتا ہے، امی کہہ لیتا ہے، ابو کہہ لیتا ہے، اندر اور باہر کہہ لیتا ہے، یہاں اور وہاں کہہ لیتا ہے۔ اور جب بچہ 1 سال کا ہوتا ہے تو جہاں وہ کچھ الفاظ اپنی زبان سے ادا کر سکتا ہے وہاں وہ اپنی پسند کا بھی اظہار کر لیا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرانس کے اندر ایک کہاوت ہے کہ آپ نومولود بچے کو ایک چھوٹے انسان کی طرح ڈیل کریں، اور فرانسیسی جو فرینچ لوگ ہیں وہ ایک نومولود کو چھوٹے سائز کا انسان تصور کرتے ہوئے اسے پورا انسان سمجھتے ہوئے اسے ڈیل کرتے ہیں۔ وہ اسے ہیلو بھی کہیں گے، وہ سوری بھی کہیں گے، وہ اسے تھینک یو بھی کہیں گے۔ تو ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اس عمر سے ہم بچے کی تربیت کرنا شروع کر سکتے ہیں، اور ماں کی اس حوالے سے بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے ایک بات اصول فطرت کے طور پر سمجھتے چلیں۔
پیدائش سے لے کر 7 سال کی عمر تک کا جو بچہ ہوتا ہے یہ غلام ہوا کرتا ہے، یعنی ایک موم ہے، جس طرف چاہیں اسے موڑ دیں، جس طرح اسے چاہیں ڈھال لیں، جس رنگ میں اسے رنگنا چاہیں رنگ سکتے ہیں۔ اور جب بچہ 7 سال سے لے کر 14 سال تک کا ہوا کرتا ہے تو یہ مشیر ہوا کرتا ہے۔ یہ ماں باپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ مشیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے اپنے فلٹر ہیں جو کام کرتے ہیں، اسے اتنی تمیز ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو اس عمر میں بچہ صرف توجہ حاصل کرنے کے لیے، ماں باپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کبھی ماں کو مشورہ دیا کرتا ہے، کبھی باپ کو مشورہ دیا کرتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ماں باپ کو چاہیے وہ اس کے مشورے کو سنیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کا ہر مشورہ قابل عمل ہو، لیکن اس کے مشورے کو سنیں، تھپکی دیں، شاباش دیں، حوصلہ افزائی کریں۔ اور جب بچہ 14 سال سے لے کر 21 سال تک کی عمر کا ہوتا ہے تو یاد رکھیے یا تو یہ ہمارا دوست ہے یا ہمارا دشمن ہے۔ اور اگر اسے دوست بنایا ہے تو ماں باپ نے بنایا ہے، اساتذہ نے بنایا ہے، معاشرے نے بنایا ہے، اور اگر یہ دشمن ہے تو اسے دشمن بھی ماں باپ نے بنایا ہے، اساتذہ نے بنایا ہے یا معاشرے نے بنایا ہے۔ یعنی اب جتنی بھی ہمیں اپنے نوجوانوں کی بگڑی ہوئی شکل نظر آتی ہے تو اس میں ایک شخص کا کردار نہیں ہے، ایک ادارے کا کردار نہیں ہے، پورا معاشرہ اس میں ملوث ہے۔ پورا معاشرہ خدا کے سامنے اس حوالے سے جواب دے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب ایک دوسرے سے لا تعلق ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ ہمارے مدرسے میں جو شعبہ تحفیظ ہے، ظاہر ہے کہ اس زمانے میں حفظ کرنا ایک چیلنج سے کم نہیں ہے۔ بچہ کتنے ہی انوائرمنٹ سے نبر آزما ہوا کرتا ہے۔ گھر کا ماحول الگ ہوتا ہے، مدرسے کا ماحول الگ ہوتا ہے، اسکول کا ماحول الگ ہوتا ہے، باہر کا ماحول الگ ہوتا ہے، دوستوں یاروں کا ماحول بالکل الگ ہوتا ہے۔ جب اتنے مختلف انوائرمنٹ سے بچہ نبرد آزما ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ ڈیسیجن لینا، یہ فیصلہ لینا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے، اپنے آپ کو کس رنگ میں رنگنا ہے۔ تو پورا معاشرہ مل کر یا تو 14 سال سے لے کر 21 سال تک کے جوان کو اپنا دوست بناتا ہے یا اپنا دشمن بنا لیا کرتا ہے۔ اس کے بعد لقمان حکیم نے جو دوسری نصیحت کی تھی اپنے صاحبزادے کو، اس کا تعلق تھا آخرت کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنیا انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، کوئی رائی کے دانے کے برابر چیز ہو، یعنی رائے کے دانے کے برابر برائی ہو، خامی ہو، گناہ ہو، اب وہ چٹانوں میں ہے، آسمان کی بلندیوں میں ہے، زمین کی تاریکی میں ہے، اللہ رب العالمین اسے لے آئے گا، چونکہ رب العالمین بڑا باریک بھی اور رب العالمین خبردار ہستی ہے۔ تو ہم بھی چاہے والدین ہیں، چاہے اساتذہ ہیں، چاہے معاشرے کے افراد ہیں، چاہے ریاستی کیبنٹ کا حصہ ہیں، ہم سب بھی اپنے اولاد کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ، اپنے شہریوں کے ساتھ یہ رویہ رکھ سکتے ہیں کہ جناب انہیں اس بات کا احساس دلائیں یہی زندگی حتمی زندگی نہیں ہے، یہی زندگی یقینی زندگی نہیں ہے، بلکہ اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی ہے جہاں خدا کے سامنے کھڑے ہو کر ہر انسان نے جواب دینا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں اگر صحابہ کرام کی سیرتوں کا مطالعہ کیا جائے، وہ اپنی اولاد کے ساتھ یہی معاملہ رکھا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا 13-14 سال کا بچہ بھی انتہا درجے کا سنجیدہ ہوا کرتا تھا، اسے جنت کی فکر ہوا کرتی تھی، اسے آخرت کی فکر ہوا کرتی تھی، وہ جہنم کے عذاب سے خوف زدہ ہوا کرتا تھا،
وہ زبان پر یہ بات رکھا کرتا تھا کہ ہاں جناب اس زندگی کے بعد دوسری زندگی ہے، قبر سے میں اٹھایا جاؤں گا، میدان محشر کے اندر مجھے کھڑا کیا جائے گا، رب العالمین کے سامنے کٹہرے میں کھڑا ہوں گا اور وہاں رب العالمین کے سوالات کے جوابات میں دے رہا ہوں گا۔ تو جنت اور جہنم کا احساس بچپن سے ہی بچے کے اندر پیدا کیا جا سکتا ہے، جواب دہی کا احساس اول دن سے پیدا کیا جا سکتا ہے، صرف ذمہ داری نبھانے کا ایک انداز اور ایک سلیقہ ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ ایک بات بہت زیادہ ضروری ہے جس کو ہم تمام دوست سمجھتے چلیں۔ دیکھیں، یہ جو ایموشنل گروتھ ہے، دماغی جذباتی نشوونما، تمام بچوں کے ایموشنز ایک جیسے نہیں ہوتے، جذبات ایک جیسے نہیں ہوتے، یعنی ہر بچہ اپنی شخصیت میں دوسرے سے جدا ہوا کرتا ہے۔ اب اگر ہم گھر کے تمام بچوں کو، کلاس کے تمام اسٹوڈنٹس کو یا ریاست کے تمام شہریوں کو ایک ہی طریقے سے ڈیل کریں گے تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی ہماری۔ ہم نے ہر بچے کو، ہر شاگرد کو، ہر شہری کو جو ڈیل کرنا ہے وہ اس کے احساسات اور اس کے جذبات کا پورا خیال رکھ کر۔ اب سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ جناب جو بچے ہوا کرتے ہیں وہ کچھ کیٹیگریز کے اندر ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، تقسیم ہوتے ہیں۔ بعض بچے سینسیٹیو ہوتے ہیں، بڑے حساس ہوتے ہیں۔ یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو اپنی طبیعت کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر پاتے، جب بھی اپنی طبیعت کے خلاف کوئی کام دیکھیں گے آپ کے پاس شکایت لے کر آ جائیں گے۔ یہ ہر وقت شکایت کرنے کے موڈ میں ہوتے ہیں۔ اچھا، ماں باپ عام طور پر ان کی شکایتوں سے بیزار ہو جاتے ہیں، بیزاری کا اظہار کر دیتے ہیں، اور یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ حالانکہ سینسیٹیو بچے کا ایک آسان حل یہ ہے کہ اس کی شکایت سن لی جائے، بس اور کچھ نہیں کرنا اس نے، اس کی شکایت سن لی جائے۔ آپ اس کی شکایت پر کوئی عمل تھوڑی کر رہے ہیں، آپ اس کی شکایت پر کوئی حرکت میں تھوڑی آ رہے ہیں، آپ اس کی شکایت پر کوئی رد عمل تھوڑی دے رہے ہیں کہ جناب اس نے جو شکایت کی، اپنے بہن کی، اپنے بھائی کی، باہر کسی دوست کی، کسی رشتہ داری کر دی اور آپ گئے لڑ پڑے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ آپ نے کیا ہے، صرف اس کی شکایت سن لینی۔ یہ ایک آسان حل ہے اس بچے کو ڈیل کرنے کا۔ ایک بچہ ہوتا ہے ایکٹیو، فعال۔ یہ وہ بچہ ہوتا ہے جو ول پاور رکھتا ہے، مضبوط قوت ارادی رکھتا ہے، یہ گول اورینٹڈ زندگی گزارتا ہے، یعنی با مقصد زندگی گزارتا ہے۔ اس قسم کے بچے کسی گھر میں پیدا ہو جائیں، آپ کہیں ڈاکٹر بننا ہے وہ بن جائیں گے، آپ کہیں انجینئر بننا ہے وہ بن جائیں گے، آپ نے کہا اکاؤنٹنٹ بننا ہے وہ CA کر لیں گے۔ ان بچوں کا مسئلہ صرف اتنا سا ہوتا ہے کہ یہ انا پرست ہوتے ہیں۔ اگر کبھی ان کی غلطی پر دیگر بچوں کے سامنے ان کی انسلٹ کر دی گئی اور ان کو بے آبرو کر دیا گیا تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ یہ بچے جب غلطی کریں تو ان کو سمجھانے کا انداز صرف اتنا سا ہے کہ آپ نے انہیں اکیلے میں، خاموش انداز میں، دوسروں کی غیر موجودگی میں انہیں سمجھا دینا ہے، اور یہ بات آسانی کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں، انا پرست ہوتے ہیں۔ تیسرے قسم کے بچے ہوتے ہیں اثر پذیر، رسپونسیو، یعنی بٹر فلائی کی مانند۔ یہ آزاد خیال ہوتے ہیں، یہ قید و بند کی مشکلات کو سہ نہیں سکتے۔ یہ کبھی ایک کو دوست بنائیں گے، کبھی دوسرے کو دوست بنائیں گے، صبح ان کا دوست الگ ہوگا، شام کو دوست بدل جائے گا، آج دوست کوئی ہے کل دوست بدل جائے گا۔ یہ متلون مزاج ہوا کرتے ہیں، ان کے اندر یکسوئی نہیں ہوتی۔ یہ وہ بچے ہوتے ہیں جن کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، جن کا نیکیوں کے اندر دل نہیں لگتا۔ یہ وہ ہوتے ہیں کہ جن سے زبردستی نمازیں پڑھوائی جا رہی ہوتی ہیں اور یہ سختی کرنے پر ہی نماز پڑھا کرتے ہیں۔ اب چونکہ یہ گھڑی میں تولا ہے، گھڑی میں ماشا ہے، ان کو ڈیل کرنے کا ایک آسان حل یہ ہے کہ آپ انہیں لیکچر نہ دیں، بس۔ اگر ایسے بچوں کو لیکچر دینا شروع کر دیں گے یہ باغی بن جائیں گے، آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، خود سر ہوں گے، آپ کے لیے مزید درد سر بن جائیں گے۔ آسان حل ان کا طریقہ یہ ہے ان کو ڈیل کرنے کا کہ جناب آپ انہیں لیکچر نہ دیں،
آسان لفظوں میں انہیں ڈائریکشن دیں کہ بیٹا یہ کر لیں آپ، بیٹا آپ کو یہ کر لینا چاہیے، بیٹا اس طرح کے کام کرنا چھوڑ دیں، بس لیکچر نہیں دیں انہیں۔ آپ نے اگر گھنٹے گھنٹے کا لیکچر دیا اور مسائل آپ کے لیے پیدا کرے گا۔ ایک بچہ ہوتا ہے ریسیپٹیو، فرما بردار، بس جس گھرانے میں یہ پیدا ہو جائے، والدین سب سے آسانی کے ساتھ اسی طرح کے بچے کو ڈیل کر سکتے ہیں، چونکہ یہ بچہ کہیں ذلت محسوس ہی نہیں کرتا، انسلٹ محسوس ہی نہیں کرتا۔ ماں باپ اگر کبھی اگنور بھی کر دیں تب بھی یہ ماں باپ کے پیچھے ہی ہوتا ہے۔ اس طرح کے بچے جو ہیں عام طور پر دیندار ہوا کرتے ہیں، یا اپنے بڑوں کو فالو کیا کرتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ یہ وہ بچے ہوا کرتے ہیں کہ جو اپنوں میں جس بڑے کو دیکھیں گے کہ ہاں یہ اس قابل ہے کہ اس کے قدموں پر اپنے قدم بڑھا دیے جائیں، تو ایسے بچوں کو ڈیل کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچے کے ایموشن کو سامنے رکھ کر، اس کے احساسات کو سامنے رکھ کر، اس کے جذبات کو سامنے رکھ کر، اس کی نیچر اور فطرت کو سامنے رکھ کر اس کو ڈیل کریں، ورنہ مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آخرت کی سوچ ماں باپ بھی دے سکتے ہیں، استاد بھی دے سکتا ہے، معاشرے کے لوگ بھی دے سکتے ہیں، ممبر و محراب بھی دے سکتا ہے، اور ریاست بھی دے سکتی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے ایک بات سمجھ لیں اچھے طریقے سے، یہ جو قرآن اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، یہ قرآن تربیت کا ایک کامل نقشہ ہمارے سامنے ہے۔ یعنی قرآن صرف تھیوری نہیں ہے، قرآن پریکٹیکل بھی ہے۔ جب قرآن یہ بات کرتا ہے ہدی للناس، ہم نے انسانوں کے لیے اسے گائیڈر کی حیثیت سے نازل کیا ہے، رہنما کی حیثیت سے نازل کیا ہے، تو قرآن صرف تھیوری نہیں دے رہا، پریکٹیکل بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، جہاں ہمیں ایمان کا لفظ ملتا ہے، تو ایمان کے ساتھ عمل صالح کا لفظ بھی ہمیں مل رہا ہوتا ہے۔ جب ہم توبہ کریں، جب کوئی قوم توبہ کرے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ الا من تاب وآمن وعمل صالحا۔ صرف توبہ کے الفاظ زبان سے نہیں نکالے جائیں گے، بلکہ توبہ کر لینے کے بعد اپنے عمل کو بدلا جائے گا، اپنے عمل کے اندر تبدیلی لائی جائے گی۔ تو قرآن صرف تھیوری بک نہیں ہے، یہ پریکٹیکل بک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی سیرت کے بارے میں جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا ہے تو انہوں نے کیا کہا ہے؟ کانا خلقہ القرآن، کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، اللہ کے رسول کا کردار، اللہ کے رسول کی سیرت، یہ قرآن ہے۔ تو قرآن دوستو ہمارے لیے تربیت کی ایک کتاب ہے، تربیت کا ایک نقشہ ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ قرآن سے ہی سب سے زیادہ ہماری دوری ہے، قرآن سے ہی سب سے زیادہ ہماری بیزاری ہے۔ ایماندارانہ بات یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھنے والے کم ہیں، ہم قرآن سمجھنے والے کم ہیں، اور ہم قرآن پر عمل کرنے والے کم ہیں۔ ہاں، ثواب کی کتاب ضرور بن گئی ہے یہ۔ آپ کو اگر اپنے کاروبار میں برکت چاہیے ہے تو قرآن پڑھیں، کوئی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو ایصال ثواب کے لیے آپ قرآن پڑھیں، آپ کو ڈھیروں ثواب چاہیے ہے تو قرآن پڑھیں۔ لیکن قرآن جو عمل کی کتاب تھی، قرآن جو تبدیلی کا آوازہ تھا، قرآن جو اپنے پڑھنے والوں کی تربیت کر رہا تھا، وہ ختم ہو کے رہ گیا۔ اگلی جو نصیحت لقمان حکیم نے اپنے صاحبزادے کو کی، یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا۔ یعنی ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی ذمہ داری ہے، ہم تمام دوستوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو یہ بتائیں کہ اللہ رب العالمین کے انعامات بے تحاشا ہیں۔ رب العالمین کے انعامات کا شکریہ ادا کرنے کا اگر عظیم تر کوئی طریقہ ہے وہ ہے نماز۔ نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین سے ایک ڈائریکٹلی تعلق قائم ہوتا ہے، براہ راست رب العالمین سے ایک تعلق قائم ہوتا ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دے دی کہ 7 سال کا بچہ ہو اسے انگلی پکڑ کے نماز پڑھانے کے لیے لے کر آئیں۔ 3 سال کی تربیت کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے اس پر۔ لیکن اگر کوئی بچہ ایسا ہے 3 سال کی تربیت کا اثر اس پر نہیں پڑا، تو پھر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی
کہ آپ اس کے خلاف تادیبی کارروائی کر سکتے ہیں اور کوئی دوست ناراض نہ ہو۔ اگر 7 سال کا بچہ ہمارے درمیان آتا ہے، صفوں کے درمیان، صفوں میں کھڑا ہو کر ہمارے درمیان کھڑا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے جو یہ بات کہی تھی کہ جناب پہلے بڑوں کی صفیں ہوں، پھر بچوں کی صفیں ہوں، پھر خواتین کی صفیں ہوں، تو یہ صرف بہتر کے لیے، کیسا ہو سکتا ہے، ایسا ممکن ہوتا ہے ایسا کر لو، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اگر ہم بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو 2 بڑے نمازیوں کے درمیان ایک معصوم بچہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ہم بچے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، ہم بچے کو سکھانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بچہ ہمیں دیکھے، ہم چاہتے ہیں کہ بچہ ہمیں فالو کرے۔ پھر لقمان حکیم نے کہا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بہت توجہ رہے دوست۔ لقمان حکیم اپنے صاحبزادے سے کہہ رہے ہیں بیٹا اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یعنی ماں باپ اور اساتذہ بچے کو، لڑکے کو صحت مند مبلغ بنا سکتے ہیں۔ میں صحت مند کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، یعنی لڑاکو مبلغ نہیں بنانا، جو دوسروں سے لڑے، جو دوسروں سے جھگڑے، جو دوسروں سے بحث و مباحثہ کرے، ایسا مبلغ نہیں۔ صحت مند مبلغ بنا سکتے ہیں ہم اپنے بچوں کو، اپنے لڑکوں کو۔ دیکھیں یہاں 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے معروف اور دوسرا ہے منکر۔ معروف کسے کہتے ہیں؟ معقول معاشرتی خوبی، یعنی سمجھ میں آنے والی جو معاشرے کی خوبی ہے اسے کہتے ہیں معروف۔ اور منکر کسے کہتے ہیں؟ معروف معاشرتی برائی، یعنی عقل میں آنے والی، سمجھ میں آنے والی جو معاشرتی برائی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں منکر۔ تو ہم معصوم عمر میں، ہم لڑکپن میں، ہم بچپن میں بچے کو صحت مند مبلغ بنا سکتے ہیں، اور جب ہم اپنے بچے کو صحت مند مبلغ بنائیں تو ایک اور تعلیم اسے دیں، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، بیٹا جب تم کسی برائی کے خلاف معاشرے میں کھڑے ہوگے تو اتنی آسانی کے ساتھ یہ بات ہضم نہیں کر لی جائے گی، یعنی اچھائی کا پرچار کرنا کسی کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ جب بھی آپ خوبی کی بات کریں گے، خیر کی بات کریں گے، نیکی کی بات کریں گے، بھلائی کی بات کریں گے، معاشرہ آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ چھوٹی سی مثالیں دوں آپ کو، ویسے پاکستان کی مثال اس لیے دینا، یہاں تو سبھی بہت اسٹریس میں ہیں، بہت دباؤ میں ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، لیکن بہرحال یہ عام نمونے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہم رائڈر بھی ہیں اور ہم ڈرائیور بھی ہیں، اچھا سب غلطی کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، یعنی ہر بندہ غلطی کر رہا ہے، رائڈر بھی غلطی کر رہا ہے اور ڈرائیور بھی غلطی کر رہا ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کو کیا کر رہے ہیں؟ اس کھا جانے والی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ کسی کو کہہ نہیں سکتے کہ دوست آپ غلط کر رہے ہیں، وہاں پر سر چڑھ ایسے ہوگا نا، مارنے کو آ جاتے ہیں۔ یعنی کورنگی کے ایریے میں تو لوگ فٹ پاتھوں پر سب اپنی بائکیں لا رہے ہیں، وہ تو اللہ کا شکر ہے کار نہیں لے آتے، عام معمول بنا ہوا ہے۔ اب پھر چونکہ کراچی والا ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ بھائی منہ میں گٹکا ہو آپ کے، اگر منہ میں گٹکا نہیں ہے تو پھر آپ کراچی والے کیسے ہیں؟ اس نے پھر نہ آؤ دیکھنا ہے نہ تاؤ، اس نے پچکاری مار دینی ہے، یہاں تک کہ کار میں بیٹھے ہوئے ڈرائیور وہ دروازہ کھولتا ہے، حیرت ہوتی ہے کہ کیا، اب کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے آپ، یعنی آپ برائی پر کسی کو متنبع نہیں کر سکتے، خبردار نہیں کر سکتے۔ ہم سب اپنے گھروں کا کچرا اپنے گھر کے سامنے ڈالنے، پہاڑ کھڑے کر دیے، لیکن کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے آپ۔ ہم ہی لوگ ہیں نا، اپنے گھر کی دیواریں آگے لے کر آ گئے، گلی تیسری کر دی، موٹر سائیکل کا نکالنا مشکل ہو گیا، نہیں کہہ سکتے آپ۔ تو اچھائی کا پرچار کرنا کسی زمانے میں بھی اتنا آسان نہیں ہوتا، اسی لیے لقمان حکیم نے جب اپنے بیٹے کو صحت مند مبلغ بنایا تو یہ بات کہہ دی وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، بیٹے جب تم کسی نصیحت کرو گے، خیر خواہی کرو گے تو معاشرہ تمہارے خلاف کھڑا ہوگا، معاشرہ تمہارا گریبان پکڑے گا، معاشرہ تمہیں اپنے درمیان سے مٹانے کی کوشش کرے گا۔ یہی وہ موقع ہے جب صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا نہیں ہے۔ ایک بات کی طرف دوستو توجہ دلاتا چلوں آپ کی، ایماندارانہ بات یہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی
سب سے بھاری اور بڑی ذمہ داری ریاست کی ہے۔ آپ یقین کریں اگر ریاست اپنا یہ کام کرے، اپنی ذمہ داری ادا کرے، 70-75% جرائم خود بخود مٹ جائیں۔ میں قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں آپ کو، سورہ آل عمران آیت نمبر 104 ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تمہارے درمیان ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، تمہارے درمیان کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ جو خیر کی طرف لوگوں کو بلائیں، جو برائی سے روکیں، اچھائی کا حکم دیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری ریاست کی ہے، اور ریاست یہ ذمہ داری ادا کرے گی دو سطحوں پر۔ ایک ہے تلقین اور تبلیغ، جیسا کہ محکمہ اوقاف ہے، اس کی ذمہ داری ہے تبلیغ اور تلقین کے ذریعے معاشرے کو آئینہ دکھائے۔ یا ریاست جو دوسری سطح پر کام کرے گی وہ ہے طاقت کا استعمال، اور وہ ہے پولیس کا محکمہ۔ اب آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں، اپنے دل سے پوچھیں، اگر ریاست کے یہ دونوں محکمے، دونوں ادارے اپنا کام کر رہے ہوں، وزارت اوقاف بھی اپنا کام کر رہی ہو، محکمہ پولیس بھی اپنا کام کر رہا ہو، 70-75% جرائم ختم ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے؟ معاشرے کے لوگوں کی تربیت ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ ہمارے نوجوان سدھار پر آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے ہیں؟ اور میں بیٹیوں کے حوالے سے اپنی ذمہ داری کا پورا احساس کریں، چونکہ جو بیٹی ہوتی ہے اس کی عزت، اس کی ناموس، یہ گھر کا ایک عظیم تر معاملہ ہوا کرتا ہے۔ ماں صرف اپنی بچی کی دوست بن جائے، ماں جب اپنی بچی کی دوست بن کر اسے گلے لگاتی ہے تو بیٹی کبھی بھی کوئی راز اپنے دل میں رکھ نہیں چھوڑتی۔ ماں کو چاہیے کہ خدا را بیٹی کو سکھائے کہ کم سے کم بولے۔ ماں کبھی بھی یوں کہہ کر بچی کو برائی کی طرف یا غلطی کی طرف توجہ نہ دلائے، آئی کہہ کر توجہ دلائے، یوں تم نے ایسا کیوں کیا، یہ انداز غلط ہے۔ انداز کیا ہے؟ مجھے برا لگا ایسا کرنا، مجھے بہت کوفت ہوئی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو یوں کہہ کر نہیں، آئی کہہ کر۔ پھر ماں کو چاہیے خدا را اپنی بیٹی کی صورت کی تعریفیں نہ کرے، سیرت کی تعریفیں کرے۔ اس زمانے میں صرف صورت کی تعریفیں ہو رہی ہیں، سیرت کی تعریفیں ہو نہیں رہی، تو بچی کیا کرے گی؟ ساری توجہ اپنی بیٹی کی طرف دے گی۔ اسے کیا فکر لگی ہے اپنی سیرت کی؟ وہ خوبیاں جو اخلاقی حوالے سے خالق ارض و سما نے اس کے اندر پیدا کر رکھی ہیں، اس کی توجہ اس کی کہاں جائے گی؟ اور جب ماں دوست ہے تو اسے چاہیے کہ اسکول کا پورا شیڈیول بھی ماں کے سامنے ہونا چاہیے، کلاس کا پورا شیڈیول بھی اس کے سامنے ہونا چاہیے۔ پھر ماں اپنی بچی کو سکھائے کہ عزت اور ناموس کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے۔ ماں بتائے کہ جناب دوست کسے بنایا جاتا ہے اور کسے نہیں بنایا جاتا۔ یہ جو ہم معصوم کلیوں کو اینڈرائڈ موبائل محبت میں دے دیا کرتے ہیں، ظلم کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ ساری تباہی جب آپ نے پرسنلی اپنی بیٹیوں کو، اپنی جوان لڑکیوں کو پرسنلی آپ نے اینڈرائڈ موبائل خرید کر دے دیے، محبت میں سارا بگاڑ یہاں سے پیدا ہوا ہے۔ اگر کوئی کالج کا کام ہے، کوئی یونیورسٹی کا کام ہے، کوئی اسکول کا ورک ہے، وہ تو آپ کے موبائل سے بھی ہو سکتا ہے نا، آپ پرسنلی لے کے دینے کی کیا ضرورت ہے اس عمر میں؟ ہاں جب اس کی شادی ہو جائے گی پھر اس کا شوہر جانے اور وہ جانے، اس کا کام ہے، وہ الگ ایک مسئلہ ہے۔ لیکن خدا را شادی سے پہلے پرسنلی اینڈرائڈ موبائل لے کر لڑکی کو دینا، یہ ہم بہت بڑا ظلم اور بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں بچی کے ساتھ۔ اگلی جو نصیحت ہے جو لقمان حکیم نے اپنے صاحبزادے کو کی، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، کہ لوگوں سے اپنا منہ پھیر کر نہیں رکھنا، زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا۔ اللہ رب العالمین خود پسند
اور تبختر اختیار کرنے والے کو دوست نہیں رکھا کرتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ والدین کی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی ذمہ داری ہے، ممبر و محراب کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے سننے والوں کو، اپنے شہریوں کو عاجز بنائے، ان کے اندر عاجزی پیدا کرے، ان کے اندر انکساری پیدا کرے۔ آج بچوں کے اندر بھرم بازی پیدا ہو چکی ہے۔ جن دوستوں نے کل کا مشاہدہ کیا ہو، آگے نہ جائیں، صرف کل کا مشاہدہ۔ کل میٹرک کے امتحان ختم ہوئے نا، کل 10 کلاس کا پیپر تھا۔ میرا ٹائم اسکول سے گھر جانے کا وہ ہے 12:45۔ میں نکلا ہوں 12:30 بجے، پیپر ختم ہوا ہوگا، پورا روڈ بلاک تھا۔ وہ بچے جو طوفان بدتمیزی، شرٹ انہوں نے اتاری ہوئی تھی، انک ایک دوسرے پر پھینک رہے تھے۔ چلے آپس میں اگر وہ کچھ کر رہے ہوں تب بھی کسی حد تک برداشت کے قابل ہے، لیکن باہر نکل کر روڈ پر، سڑک پر آ کر پھر جو ادھم بازی، یعنی یہ صرف تصویر ہے، یہ خاکہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل جا کہاں رہی ہے کسی کو فکر نہیں ہے۔ اللہ کی قسم کسی کو فکر نہیں۔ یہ اثاثہ ہے ہمارا، یہ کل ہے ہمارا، یہ مستقبل ہے ہمارا۔ اس کا مطلب یہ ہوا آج معاشرے کو کھڑا ہوا جہاں ہم دیکھ رہے ہیں، اگر اسی طرح غفلت کا مظاہرہ کیا تو آنے والی نسل اس سے بدتر ہوگی، آنے والا وقت اس سے کھڑا ہوگا۔ کوئی فکر نہیں ہے ہمیں۔ اور ہمارا نبی 100 سال کے بارے میں سوچتا تھا۔ ہمارا نبی پیٹ پر پتھر باندھنے کے بعد آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچتا تھا، ہم سوچ ہی نہیں رہے۔ تو عاجزی پیدا کرنا، انکساری پیدا کرنا، بھرم بازی پیدا کی گئی۔ ایک تو ہمارے ہاں ایک مخصوص ادارہ ہے جو جس کو چاہتا ہے ہیرو بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ویلن بنا دیتا ہے۔ اس کی ادارے کی وجہ سے مسئلہ کیا ہوا؟ گینگ پیدا کیے گئے۔ شہر کراچی میں ایسا ہوا، پاکستان کے مختلف علاقوں میں ایسا ہوا۔ جب آپ نے گینگ پیدا کر دیے، لسانیت کے نام پر، علاقائیت کے نام پر، صوبائیت کے نام پر آپ نے جماعتیں کھڑی کر دی، تو یہی پان گٹکے، یہی لوٹ مار، یہی چور اور ڈاکے جو ہو رہے ہیں۔ تو خدا را اپنی نسلوں کے حوالے سے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ خدا کے سامنے ہم جواب دہ ہیں۔ اولاد اللہ رب العالمین کا انعام، اولاد اللہ رب العالمین کی نعمت، اس کی قدر نہیں کر پا رہے ہم۔ تو وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ 14 سال سے لے کر 21 سال تک یہ جو بچہ ہے اور لڑکا ہے، یا تو دوست ہے یا دشمن ہے۔ اسی لیے لڑکوں کی تعلیم و تربیت کی طرف خاص توجہ دیں آپ۔ لڑکیوں کے مقابلے میں ان کے پاس قوت ارادی زیادہ ہے، ول پاور زیادہ ہے، یہ بغاوت جلدی کر جاتے ہیں، یہ ماں باپ کے سامنے سر جلدی اٹھا جاتے ہیں۔ اسی لیے دوستو بچوں کو پیار دیں، ان کے ہم رنگ ہو جائیں۔ ماں باپ بچوں کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کریں۔ آپ یقین جانیں، پہننے میں، اوڑھنے میں، کھانے پینے میں ہم آہنگی پیدا کریں۔ آپ نمازی ہیں، بچے نماز پڑھیں گے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، بچے روزے رکھیں گے۔ آپ ذکر و اذکار کرتے ہیں، بچے ذکر و اذکار کریں گے۔ ہم آہنگی پیدا کریں۔ بچے چاہتے ہیں اٹینشن، کہ جناب ماں باپ ان کی طرف متوجہ ہوں۔ بچے چاہتے ہیں ایکسیپٹنس، کہ جناب ماں باپ نے مجھے قبول کیا ہے کہ نہیں کیا۔ بچے یہ چاہتے ہیں وہ دیکھیں وہ خاندان کا فرد ہے یا نہیں ہے۔ بچے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ماں باپ ان کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کس طور پر کرتے ہیں، نہیں کرتے، کتنی محبت دیتے ہیں، کتنا پیار دیتے ہیں۔ بچے یہ چاہتے ہیں دوست۔ اگر ہم بچوں کو اپنا دوست نہ بنا سکیں تو اسٹیٹسٹکس، آپ کی شماریات پتہ ہے کیا کہتی ہیں؟ پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں میں۔ یہ جو بڑے بڑے جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں، جو قتل کرتے ہیں، بینک میں ڈاکہ مارتے ہیں، روبری کرتے ہیں،
ان کی عمریں کیا ہوتی ہیں شماریات کے آئینے میں؟ 14 سال سے لے کر 24 سال تک، 14 سال سے لے کر 24 سال تک کے یہ جوان ہوتے ہیں جو قتل کرتے ہیں، جو ڈاکے مارتے ہیں، جو گینگ ورک کرتے ہیں، بلکہ مزید آگے جائیے جو گھروں سے بچیاں بھاگتی ہیں، ان کی عمریں کیا ہوتی ہیں؟ 14 سے 24 سال۔ یہ جو عام طور پر دنیا کے اندر خودکشی کرتے ہیں لوگ، ان کی عمریں کیا ہوتی ہیں؟ 14 سے 24 سال۔ تو ان کو اپنا دوست بنانا ہے۔ یہ جو میں ممبر پہ کھڑا ہوں نا، یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے، بڑی ذمہ داری ہے، ایمانداری کی بات ہے۔ اس ممبر کا استعمال تعمیری ہونا چاہیے، اس ممبر کا استعمال اصلاحی ہونا چاہیے۔ جب یہاں سے گفتگو ہو، لوگوں کی اصلاح کے لیے ہو، لوگوں کی تعمیر کے لیے ہو، لوگوں کی فلاح کے لیے ہو، لوگوں کی بہتری کے لیے ہو، جب یہاں سے آواز اٹھے۔ ہمارے نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے باقاعدہ ممبر بنوایا تھا۔ کیوں بنوایا تھا؟ کہ جناب اگر میں نیچے ہوں تو کچھ لوگ دیکھ سکیں گے، لیکن جب میں لوگوں سے اوپر کھڑا ہوں تو سبھی مجھے دیکھ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر بنوا کر بسا اوقات نماز پڑھی ہے کہ لوگ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطابات کیے ہیں، لوگ مجھے سنیں۔ جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول جب جمعے کے دن ممبر پر آیا کرتے تھے 2 خطبے دیا کرتے تھے۔ ان 2 خطبوں میں کرتے کیا تھے؟ یقرأ القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے سنایا کرتے تھے۔ یہ بات یاد رکھیں، قرآن جس زبان میں نازل ہوا وہ عربوں کی زبان تھی، وہ قریشی لغت تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن پڑھتے ہوئے ہر جگہ اس کا معنی مفہوم بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ جو آپ روایت سنتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابیہ نے سورہ قاف یاد کی کہ اللہ کے رسول جمعے کے دن ممبر پر سورہ قاف پڑھتے تھے۔ اب آپ سمجھیں گے شاید ثواب کے لیے پڑھی ہو، ہمارے یہاں ایسا ہی ہے۔ آپ سورہ قاف کو ترجمے سے پڑھیں، مفہوم سے پڑھیں۔ کیا خالق ارض و سما نے زندگی کا نقشہ کھینچا، کیا آخرت کا نقشہ کھینچا، کیا جنت اور جہنم کا نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ کے رسول جب عربی میں قرآن پڑھتے تھے عربوں کے سامنے ممبر پہ کھڑے ہو کر، تو عربوں کو ایک ایک لفظ سمجھ میں آتا تھا، دل اور دماغ میں جاتا تھا، آنکھوں سے آنسو روا ہوتے تھے۔ تو یقرأ القرآن، اللہ کے رسول قرآن پڑھتے تھے، اور پھر دوسرے الفاظ ہیں وَيُذَكِّرُ النَّاسَ، اللہ کے رسول قرآن پڑھ کر لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، لوگوں کو خیر خواہی کا پیغام دیا کرتے تھے۔ تو ممبر و محراب سے یہی کام ہونا چاہیے، لوگوں کی تعمیر، لوگوں کی ترقی، لوگوں کی فلاح۔ اور آخری جو نصیحت انہوں نے کی ہے وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، یعنی ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی ذمہ داری ہے، ممبر و محراب کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد، اپنے شاگردوں، وہ اپنے سننے والوں، اپنے شہریوں کی یہ تربیت کریں کہ جناب آپ کی چال ڈھال میں نہ تو متکبرانہ تبختر ہونا چاہیے اور نہ اس کے اندر مسکینی ہونا چاہیے، اور آپ کی آواز میں شیر کی دھاڑ اس لیے نہ ہو کہ سامنے والے کو خاموش کرنا ہے، آپ کی آواز میں گدھے کی ہنہناہٹ نہ ہو کہ سامنے والے کو خاموش کرنا ہے۔ برہمباز لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، گربان پکڑ کر چیخ کر بات کریں گے، سامنے والا مروب ہو جائے، ڈر جائے کہ کیا کہہ دیا۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت کرنا، اور اگر یہ نہیں کیا تو دوستو یاد رکھیے ہم خدا کے سامنے جواب دہ ہیں۔ پتہ ہے کہ یہ جو بے داغ زبانی، چاہے بچے کی ہو بچی کی ہو، یہ کیسے بے داغ زبانی ہمارے گلے کا خوبصورت ہار بن سکتی ہے۔ یہ جو مردانہ جنسی ہارمون ہوتے ہیں نا، اس کی بڑھوتری کے لیے کچھ ادوار ہوتے ہیں۔ 3 سال کی عمر میں بچہ اور بچی ان کی صنف بالکل الگ الگ ہو جاتی ہے، بالکل الگ الگ۔ 7 سال کا بچہ ہو یا بچی، خاص کر بچہ، وہ توجہ چاہے گا ماں باپ کی،
کشتی لڑ کر توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، کسی کو گرا کر توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. اور پھر جب عمر آتی ہے 11 سے لے کر 13 سال تک کے درمیان، تو اب لو ونڈو کھل جاتی ہے. لو ونڈو، اب عاشقانہ مزاج ہوتا ہے بچے کا. اب یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، معاشرے کی ذمہ داری ہے، اس لو ونڈو کا رخ خدا کی طرف پھیر دیں، اس لو ونڈو کا رخ اللہ رسول کی طرف پھیر دیں، دین کی طرف پھیر دیں. اور اگر یہ ذمہ داری ادا نہ کی تو عاشقانہ مزاج تو 11 سے 13 سال کی عمر میں پیدا ہو چکا ہے، بچہ کسی اور رخ پہ چلا جائے گا. یہ جو معصوم بچے بچیاں، میں اپنے موبائل پر ہر ہفتے پیکج نہیں لے سکتا، لیکن پتہ نہیں ہر نوجوان کے ہاتھ میں ایک اینڈرائڈ موبائل ہے، اس نے لمبے لمبے پیکج لے رکھے ہیں، رات بھر وہ لگا ہوا ہے. کیوں لگا ہوا ہے؟ ہم نے لو ونڈو کھلنے کا جو موقع تھا، جس کو ہم خدا کی طرف پھیر سکتے تھے، اللہ رسول کی طرف پھیر سکتے تھے، دین کی طرف پھیر سکتے تھے. بھائی مسلمان گھرانے میں بچے نے آنکھ کھولی تھی، جہاں قرآن پڑھا جاتا تھا، محلے سے آواز آتی تھی اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. یہ وہ بچہ ہے جس کے کان میں اذان دی گئی تھی، جس کا عقیقہ کیا گیا تھا. ہم نے اس کی تربیت نہیں کی. جب 11 سے 13 سال کی عمر میں لو ونڈو کھلی تو اب وہ کہیں اور. اب مسائل معاشرہ پریشان ہے دوست، پوری سوسائٹی ڈسٹرب ہے. آپ اسکول کے باہر بچوں کو دیکھیں تو صحیح کس بونڈ میں کھڑے. اللہ کی قسم اب تو حیرانگی یہ ہوتی ہے، بےہودہ گفتگو. آپ کسی ہوٹل میں بیٹھ جائیں، چائے کے ہوٹل میں بیٹھ جائیں، نوجوان آس پاس بیٹھے ہوئے ہوں، ان کے پاس کوئی گفتگو نہیں ہے صنف مخالف کے علاوہ. جناب میں نے کتنی دیر لڑکی سے بات کی، ایک غریب بچہ، غریب لڑکا مزدور 5-5 ہزار کے سوٹ دلا رہا ہے کسی لڑکی کو، اینڈرائڈ موبائل خرید کے دے رہا ہے. تربیت نہیں کی نا ہم نے. لو ونڈو کھل چکی تھی، ماں باپ کو نہیں دے رہا، وہ ماں باپ کو گن گن کے دے رہا ہے، عیاشی میں لگا ہوا، عیاش ذہن بنا دیا. ہم نے بنایا دوست. لو ونڈو کھلی. اور جب 20 سال کی عمر کا ہو گیا تو اب مقابلے کی دوڑ میں وہ شریک ہو گیا. اگر وہ پڑھاکو ہے تو پڑھائی میں مقابلہ کرے گا، اور اگر عاشق مزاج ہے تو وہاں مقابلہ کرے گا. اور جب 20 سال کی عمر سے آگے جاتا ہے تو اب شادی کی جاتی ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہمیں دوستوں تعلیم دی تھی. یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، جو شادی کر سکتا ہے شادی کر لے. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، چونکہ اس سے نگاہیں نیچی رہیں گی، عزت محفوظ رہے گی. لیکن ہم سب نے شادی کو اتنا مشکل بنا دیا ہے. معذرت کے ساتھ بدکاری کرنا آسان ہے، شادی کرنا مشکل ہے. جب شادی کو ہم نے مشکل بنا دیا، 20 سال تو چھوڑیں، 25 27 سال عمر ہو رہی ہے، شادی نہیں ہے، تو مسائل تو کھڑے ہوں گے دوست. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ابھی سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے تربیت کا نمونہ ہے. قرآن نے کیا کہا ہے؟ اطاع، دلی خوشی کے ساتھ رسول کے پیچھے جاؤ، تبعا، رسول کو فالو کرو، استجابہ، رسول پکارے، پکار پر لبیک کہو، قدوہ، رسول نے جہاں قدم رکھا اپنا قدم اس کے نقش قدم پہ رکھ دو. رسول پوری زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے. ضرورت اس بات کی ہے دوست، ماں باپ اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، اساتذہ تعلیمی ادارے اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، معاشرہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، اور ریاست اپنی ذمہ داری کا احساس کرے. اللہ رب العالمین سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.